دوستو آج کا مائنڈ کاسٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کی وجہ یہ کہ جس شخصیت کو آج ہم نے بلایا ہے وہ بڑے ینگ لوگوں کے لیے انسپریشن ہے. باسل احسان مفتی کرنٹلی یہ جیگوار لینڈ روور یو کے میں کام کرتے ہیں. کب سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اندازاً 7-8 سال ہو گئے ہیں. 2017 کی بات ہے جب مجھے انٹری پوائنٹ ملا رینج روور کے ساتھ. رینج روور ایک آئیکونک برانڈ ہے جس کو ایکوائر کیا تھا ٹاٹا موٹرز نے. بیسیکلی رینج روور جو ہے اور جیگوار یہ دونوں کی اونرشپ پہلے بی ایم ڈبلیو اور فورڈ موٹر کے ساتھ تھی. اور وہیں پہ آپ کو جاب بھی ملی؟ جاب ملی. میرا پیشن تھا کہ میں اس فیلڈ میں انٹر ہو جاؤں اور اٹ از جسٹ سم تھنگ کہ ون کین بی ریئلی پراؤڈ آف. اور اس کے علاوہ ان کی پیدائش بھی یو کے کی ہے لیکن ان کی ایجوکیشن انہوں نے ایبٹ آباد سے کی ہے برن ہال میں. اس کے علاوہ یو ای ٹی پشاور سے انہوں نے انجینئرنگ کرنے کے بعد یونیورسٹی آف برمنگھم میں میکاٹرونکس کی ہے. انجینئرنگ کے بعد ایم بی اے کیوں کیا؟ آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لرن کرتے ہیں بائی ایکسپوجر اور دین یو گیٹ دیٹ ایکسپیرئنس. بائی ایم بی اے یو گیٹ آل دی ریلیونٹ اکیڈیمک انپٹ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ موڈ آف اسٹڈی جو ہے اس میں کتنا کیس بیسڈ ہے اور کتنا آپ کا ورک ایکسپیرینس بیس ہوتا ہے. تو دین یو گیٹ آل دا تھنگ ٹوگیدر اور اس میں پھر یو کین ریلیٹ دیٹ ٹو یور ڈے ٹو ڈے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایم بی اے جنرلی لوگوں کو کر لینا چاہیے. پاکستان واپس آنے کے بعد انہوں نے پاکستان میں بہت اچھی آرگنائزیشن میں کام کیا ہے لیکن اس کے بعد کیوں یہ واپس یو کے گئے؟ کیا ایسی چیز تھی جنہوں نے ان کو اس سوچنے پہ مجبور کیا کہ واپس یو کے جا کے سیٹل ہوں؟ جب میں دوسری دفعہ یو کے شفٹ ہوا، فرسٹ اسٹنٹ تو میرا یہ تھا کہ میں آئی وینٹ ان 2001 اینڈ کیم بیک ان 2004. 2-3 ریزنس تھی. ایک تو یہ تو میری تو بائی برتھ چونکہ سٹیزن شپ تھی تو چونکہ میری مسز کی نہیں تھی تو میں بڑا آرام کمفرٹیبل یہاں ہم زندگی گزار رہے تھے. تو میرے دوستوں یاروں نے کہا کہ یار تم نے اگر اپنی مسز کی سٹیزن شپ کروانی ہے تو جسٹ میک شیور یو کم اوور ہیئر ان ٹائم کیونکہ ان کی ایک ریگولیشن چینج ہو رہی ہے. یہ سب باتیں ہم سیکھیں گے. مینوفیکچرنگ انڈسٹری کیا ہوتی ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ایک انجینئر کی لائف میں، یہ سب سنتے ہیں باسل مفتی کی زبانی آج ہمارے مائنڈ کاسٹ میں. ویلکم. آپ تو سال میں 2-3 چکر پاکستان کے لگاتے ہیں یو کے سے. پاکستان اور پشاور میں کیسی آپ کو اٹریکشن ہے؟ کیا آپ آتے ہیں واپس بار بار پاکستان آتے ہیں؟ 3 دفعہ آتے ہیں اور ایک دفعہ تو اپنی فیملی کو بھی پورے مطلب بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں. کیا ایسی خاص بات ہے پشاور میں؟ دیکھیں جہاں انسان پلا بڑا ہوتا ہے نا تو اس کی ایسوسیشن اور فیلیشن کافی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے جیسے ذکر ہوا کہ میری پیدائش جو ہے وہ یو کے کی ہے لیکن پلا بڑا میں پاکستان میں ہوں تو میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ پاکستان سے زیادہ کر سکتا ہوں. اس کا ریورس آرڈر ہے جس میں میرے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ پل بڑھ وہاں پہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایسوسیشن وہاں پہ زیادہ ہوگی کیونکہ ادھر ان کا ٹائم زیادہ گزرا ہے. ہاں، آپ کے بچوں کے ساتھ میری تو بڑی گپ شپ لگی رہتی ہے. ماشاء اللہ 3 بیٹے ہیں آپ کے، اس میں سے ایک ابھی میڈیکل اسکول میں چلا گیا ہے اور وہ بڑے اچھے فٹ بالر ہیں. اور میرا بڑا دل چاہ رہا ہے ان میں سے ایک جو ہے کرکٹ ٹیم میں جائے، ان کو ریپرزینٹ کرے انگلینڈ کو. بڑا مزہ آئے گا. ویسے اللہ کرے وہ جائیں، کرکٹ کا شوق رکھیں. لیکن بچپن سے جو ہے نا ان کو پہلے میں نے کرکٹ کی کوچنگ وغیرہ تھوڑا بہت جو خود شوق ہے وہ دینے کی کوشش کی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ فٹ بال کے شوقین ہیں. ایک لیسٹر سٹی کو فالو کرتا ہے اچھا، اور دوسرا ٹاٹنہم کو، اور جو تیسرا ہے وہ دونوں کی ٹیموں کو سپورٹ کرتا ہے. اچھا، دونوں کی تو وہ ہر ٹیم کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہی از اسمارٹ ون. اچھا، آپ کا جو بیٹا محمد ہے سب سے بڑا، وہ جو میڈیکل اسکول میں ماشاء اللہ اپنا کنٹینٹ بھی بڑا اچھا بناتے ہیں انسٹاگرام پہ. میرا خیال اس کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ نے اس کو لبرٹی دی ہے، کیا دیا ہے، کس؟ آئی تھنک یہ ان بلٹ نیچرل ہے. جیسے دیکھیں آپ میں کوالٹی ہے ان بلٹ جو کہ بڑے عرصے بعد جا کے اب سرفیس میں ہوئی ہے کہ آپ کا کچھ شوق اور ہے جس میں آپ کو اپرچونٹی ملی ہو اینڈ دین یو آر ورکنگ آن اٹ. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس نے سوشل میڈیا کو بڑا پازیٹیولی یوز کیا ہے اپنے شوق اور اس کے علاوہ وہ ڈیڈیکیشن اور ایفرٹ فار ایگزامپل انہیریٹڈ مجھے لگتا ہے جیسے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں ریسرچ اور ایکیڈیمکس اور ان چیزوں میں عبور حاصل کرتے ہیں. ان کو ایک آرٹ آتا ہے پڑھانے کا. تو اس نے یہی کیا ہے کہ میڈیسن میں جانے کے بعد اس نے سوچا کہ وائی ناٹ ٹو پاس آن دیٹ بینیفٹ ٹو دا ریسٹ آف دی پبلک. اور لوکل جو اس نے اپنے فرینڈس کا نیٹ ورک ہے اس میں 4 جو ٹاپ پرفارمرز تھے، یہ دونوں چاروں، انہوں نے آپس میں ایک چھوٹا سا گروپ بنایا اور انہوں نے آپس میں
میڈیسن کی انٹری کوئی سمپل نہیں ہے باہر کے ملکوں میں. جیسے یہاں پہ بھی ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کی ایک اسکور آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے, لیکن وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ پروو کرنا پڑتا ہے کہ آپ اے لیول میں ایک سگنیفیکنٹ ہائی نمبرز اچیو کر لیں. پھر اس کے بعد آپ نے ایک انٹری ٹیسٹ دینا ہوتا ہے جسے وہ یو کیٹ کہتے ہیں. پھر ایک اپلیکیشن پروسیس ہوتا ہے جسے یو کیس کہتے ہیں. اس پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ, پرسنل اسٹیٹمنٹ, اور اس کے بعد انٹرویو. وہ انٹرویو بڑا کرٹیکل ہوتا ہے, وہ ریہرسڈ نہیں ہونا چاہیے. اور سمجھیں کہ جیسے کہ ایک ڈاکٹر سے آپ بات کریں جو کہ میڈیسن کی فیلڈ میں انٹر ہو رہا ہے, پھر یو ہیو ٹو بیک دیٹ ون اپ ود سم ریلیونٹ ایک ورک ایکسپیرینس. تو یہ کافی پروفیشنل لیول پہ ہے اور ہی ہیز ٹیکن دیٹ فارورڈ, اور وہ کوچنگ کرتا ہے جو کہ وی آر ریئلی پراؤڈ آف ہم. اینڈ فائنلی ریلیجیسلی ہی از ویری ساؤنڈ. ہی ہیز ڈن ہز ویل ان ڈیپتھ انالیسز. اس نے اے لیولز میں ایک پروجیکٹ کیا تھا جس کی بیسس پر ہی ہیز ڈیولپڈ انٹرسٹ, اور وہ اپنا انسٹاگرام پر مختلف شارٹ ویڈیوز بناتا ہے وچ از ویری پازیٹیو. اس پہ تو ہم بات کریں گے یو کے میں ریلیجن کا کیا رول ہے, کیسے جو ہماری مسلم کمیونٹی رہ رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی اس ٹائم کرنٹلی جیگور لینڈ روور کمپنی میں ہوتے ہیں, کب سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اندازاً 7-8 سال ہو گئے ہیں. 2017 کی بات ہے جب مجھے انٹری پوائنٹ ملا رینج روور کے ساتھ. رینج روور ایک آئیکونک برانڈ ہے جس کو ایکوائر کیا تھا ٹاٹا موٹرز نے. ٹاٹا, یہ جو رتن ٹاٹا جو بھی جن کی ڈیتھ ہوئی انڈیا والے. تو رتن ٹاٹا جو ہے وہ بڑا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ اور بڑا سکسیزفل بزنس مین ہے ود ان دی کانٹیننٹ, اور ان کے بڑے ملٹی نیشنل قسم کے اسٹیکس ہیں مختلف, جیسے کہ آئی ٹی میں ان کی پریزنس ہے, کنسلٹنسی میں ہے. تو انہوں نے آٹوموٹیو سیکٹر کو ایکوائر کیا. بیسیکلی رینج روور جو ہے اور جیگور, یہ دونوں کی اونرشپ پہلے بی ایم ڈبلیو اور فورڈ موٹر کے ساتھ تھی. تو فورڈ موٹر نے جب ایکوائر کیا جیگور کو, تو ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ اسپن آف کیا انہوں نے اپنے بزنسز کو, تو اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی تھی جس میں بیک ان 2008 بیسٹ جسے کہتے ہیں مرجر اینڈ ایکوزیشن کی ایگزامپل ہمیں کیس اسٹڈی پڑھائی گئی ایم بی اے میں بھی, وہ یہی تھی. اور وہیں پہ آپ کو جاب بھی ملی؟ الحمد للہ وہاں پر جاب ملی. میرا پیشن تھا کہ میں اس فیلڈ میں انٹر ہو جاؤں, اور اٹ از جسٹ سم تھنگ کہ ون کین بی ریئلی پراؤڈ آف کہ جب بگ برانڈ میگا برانڈس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ پچھلے دنوں کوئی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی تھی جیگوار لینڈ روور کی, کوئی لوگو ایلون مسک بھی بیچ میں, اس کے بارے میں بتائیے. کیا پوری سوشل میڈیا کو اس نے ہلا دیا تھا؟ دیکھیں, جسے کہتے ہیں نا کہ چینج از ناٹ سو سمپل, اور اس کی چینج مینجمنٹ کسی آرگنائزیشن میں بھی ہونا تو وہ ہوتی ہے, لیکن یو ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ نیو. So Jaguar itself over a period of time started competing itself with volume market. Volume market میں بڑی presence ہے BMW کی اور Mercedes کی اور Toyota کی, but Jaguar has always been a very premium brand. ان فیکٹ وہ پریمیم سے بھی ہائر کیٹیگری میں ہے, لیکن بڑی لمیٹڈ پاپولیشن اپنے آپ کو دے فیل پرائڈ کہ جی اٹس برٹش, اور وہ دے ہیو دیٹ آٹوموٹیو کا وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کوئی ایک گاڑی ان کے پاس ہونی چاہیے ایسی. تو دے وانٹیڈ ٹو کم آؤٹ آف پریمیم, اینڈ ناؤ دے ہیو اسٹریٹجک چینج ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو لگژری مارکیٹ میں لانچ کیا, جس میں رولس رائس ہو گئی, بینٹلے ہو گئی. تو ٹاپ کہہ لیں 1% آف دی پاپولیشن آف دا ورلڈ. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کو گین کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک اسٹیپ نیچے کی طرف آئے. تو وہ ہوگا یہ کہ آپ رادر دین سیلنگ والیومس یو ول بی میکنگ مور پروفٹ, رائٹ, ود لمیٹڈ نمبر آف والیوم. دیٹ از دی کی آبجیکٹیو. رینج روور جو اٹ سیلف ہے, جو کہ لینڈ روور کے انڈر آتی ہے, وہ والیوم مارکیٹ ہے, اور وہ بھی ایکونک ایک چیز ہے جو کہ مارکیٹ میں, اسپیشلی جب سے میں کام کر رہا ہوں, جب سے میں نے جوائن کیا تھا رینج روور کمپنی, وہ الیکٹریفیکیشن کے اوپر. الیکٹریفیکیشن ہے سنس دین. الیکٹریفیکیشن, یہ آپ بڑے مشکل الفاظ کریں, تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیں الیکٹریفیکیشن ہوتی کیا, آپ کا رول کیا ہے اس کمپنی میں ابھی؟ بیسیکلی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, جس میں
ٹیوٹا جو اپ فرنٹ شروع سے ہائبرڈ الیکٹرک کارز لے کر آئی ہوئی ہے، نسان ہے. تو جب ایلون مسک نے ٹیسلا لانچ کی تو اس کے بعد مارکیٹ میں ایک اپرچونیٹی ایگزسٹ کرتی تھی، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ بزنس کا ایک رول ہے کہ جب آپ دا فرسٹ انٹرنٹ اسکمز دی پروفٹ، ٹھیک ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ لیٹ انٹرنٹ جو ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے مارجنس بڑے سلم ہو جاتے ہیں، اینڈ دین یو ہیو ٹو کمپیٹ ویری ہارڈ. تو اس میں پوری دنیا میں آٹوموٹیو انڈسٹری میں الیکٹرک کارز ڈیولپمنٹ اور ٹرانسفارمیشن آئی، جس میں بائی ریگولیشن ڈریون بھی ہوتی ہیں. نیچرلی آئل اینڈ گیس کی طرف سے ایک شفٹ آیا کہ انہوں نے کہا کہ کلین ایئر، کاربن فٹ پرنٹ کو کم کیا جائے. تو اس میں ڈفرینٹ پارٹ آف دا ورلڈ میں آپ کو جسے کہتے ہیں کہ ٹارگیٹ دے دیے گئے کہ 2025، جیسے ناروے میں آلریڈی الیکٹریفیکیشن فلی اڈاپٹ ہو چکی ہوئی ہے، یورپ میں بھی. تو وہ ایک ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. بائی 2030 یو کے اندر نو نیو آٹوموٹیو وہیکل کمنگ آؤٹ وڈ بی انٹرنل کمبسشن انجن، جسے پیٹرول اور ڈیزل کہتے ہیں، ہوں گی. اس کے بعد آپ نے پیور الیکٹرک پہ جانا ہے. تو اب اوور پیریڈ آف ٹائم ایک اور مارکیٹ میں چیز آ گئی ہے، وہ ہے ہائیڈروجن. تو جس کے اوپر اور بڑی کمپنیز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں. تو یہ سلسلہ یہ چلتا رہے گا، اور یہ کچھ نہ کچھ آپ کا رول جو ہے پہلے جو گاڑی پیٹرول ڈیزل پہ چلتی تھی اب الیکٹرک پہ آ گئی ہے، اور آپ کا جاب تھا کہ اس کو کیسے الیکٹریفیکیشن اس پہ لائیں، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ. اینڈ دین ونس دا ٹیکنالوجی ہیز بین ڈیولپڈ، واٹ یو ڈو از یو ہینڈ اٹ اوور ٹو دی آپریشنز، اینڈ دین وہ ماس پروڈکشن میں چلی جاتی ہے. تو میرا یہ رول تھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈروجن پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی ایک اور ہائیڈروجن تو ابھی ایک نیکسٹ فیز، نیکسٹ لیول ہے جو آلریڈی ٹرائلز ہو رہے ہیں، جس میں ناٹ مینی آٹوموٹیو مینوفیکچررز ہیو پٹ ان اے لاٹ آف ایفرٹ. لیکن یہ ہے کہ فی الحال الیکٹریفیکیشن کا دور ہے. اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ ٹیرفس کے ایشو ہیں اکراس دی گلوب، جو کہ اکنامک اور گلوبل وارس چل رہی ہیں، رشیا اور یو ایس کے کانفلکٹ چل رہے ہیں. تو اس کی بیسس پہ کاسٹ آف الیکٹریسٹی اور انرجی ہیز سگنیفیکنٹلی انکریزڈ، جو کہ اکنامیکلی وائبل نہیں لگ رہا کہ الیکٹرک کارز رہیں گی. تو جنرلی لوگوں کا ویسٹ میں ٹرینڈ یہ ہے کہ دے آر سوئچنگ بیک فرام الیکٹرک ٹو ہائبرڈ. دے وانٹ ٹو پلے سیف، دے وانٹ، جیسے لوگوں کو کچھ رینج انگزائٹی ہے. ایک الیکٹرک کار ہے، ایک بیٹری ہے، جیسے کہ یہ ایک موبائل فون ہے، اس کی بیٹری جو ہے یہ لاسٹ کرے گی 24 to 48 آورس. تو اگر آپ یوز ٹو ہوں 24 to 48 آور چارج کے، اور وہ سڈنلی ڈراپ ہو جائے 12 آور پہ، تو آپ کو ایک انگزائٹی ہوگی، جس کو آپ بہتر جانتے ہیں. ان الفاظ کو آپ اپنی فیلڈ میں زیادہ یوز کرتے ہیں. تو وہی وجہ ہے کہ یہ ریلائنس اور ابھی نہیں ہے اتنی زیادہ، لیکن جو رینج روور کمپنی بھی کام کر رہی ہے، وہ یہ رینج ایکسٹینشن پہ کام کر رہی ہے. ان کی بلڈ بڑی ہے، اور وہ بلڈ بڑی ہے تو وہ زیادہ بڑی بیٹری کر سکیں گے. ویٹ آپ جتنا کیری کریں گے تو اتنی انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو بیسیکلی آپ کنزیومر انگزائٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے ساری ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کو، ایک انگزائٹی ہم لوگ کم کرتے ہیں، ایک انگزائٹی کنزیومر انگزائٹی پہ آپ کام کریں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ تو کافی کے شوقین ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے سنا، مجھے پتہ ہے بلکہ آپ تو پشاوری قہوے کے بڑے سخت شوقین ہیں. لیکن ہم ابھی میں نے کافی ملائی. یو کے میں آپ قہوہ کیسے ارینج کرتے ہیں؟ پشاوری قہوہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ آپ نے ابھی نا کافی کا ذکر کر دیا، تو کل پرسوں، بلکہ نہیں، 1-2 ہفتے پہلے BBC پہ ایک رپورٹ چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ کافی جو ہے اٹ ہیلپس یو لیو لانگر پرووائڈیڈ یو ٹیک اٹ ڈیورنگ اسٹارٹ آف دا ڈے. آپ لیٹر ڈیورنگ دا ڈے اگر لیں گے تو یہ ایک مجھے بڑی پازیٹیو چیز لگی، کیونکہ صبح جب کام پہ کبھی کبھی جب جانا پڑتا ہے، آج کل ریموٹ ورکنگ تھینکس ٹو کووڈ، جن لوگوں کو فرنٹ لائن آپریشنس پہ کام نہیں کرنا پڑتا تو دے کین مینیج ورکنگ فرام ہوم. تو ہماری انجینئرنگ میں تو ورک فرام ہوم والا سلسلہ کوئی نہیں، تو صبح صبح اب آج کل جانا پڑتا ہے کام پر، جو کہ اچھی بات ہے کسی روٹین. تو کافی از دا اسٹارٹ آف دا ڈے. قہوہ کی بات کی تو وہ پشاور کا قہوہ جو ہے وہ ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں. اچھا لے کے جاتے ہیں؟ اور برمنگھم میں؟ بالکل. اور وہ ہم نے وہ پیالی رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو ہماری کمیونٹی ہے خاص طور پہ پشاور سے، تو وہ ہم اکثر بیٹھ کر وہی پیالی میں پیتے ہیں قہوہ. اور
پھر اس کو ہولڈ کرنے کی بھی ٹیکنیک ہے کہ پیالی کو کس طرح پکڑا جائے, یوں ٹاپ سے پکڑا جائے, سائڈ سے پکڑا جائے, غلط پکڑیں گے تو وہ گر جاتی ہے. کبھی کسی انگریز گورے کو آپ نے کعوہ اس طرح پلایا ہے, کبھی اتفاق ہوا یا کبھی؟ ابھی تک اتفاق نہیں ہوا, لیکن میرا خیال سے وہ ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے. اپنی کمیونٹی کا بتایا, آپ کی بڑی مزے کی کمیونٹی, اس میں سائیکیٹرسٹ بھی ہیں. میں آپ کی, ہم نے ایک میچ دیکھا تھا 2019 میں ورلڈ کپ کا, پاکستان نیوزی لینڈ کا, جس میں بابر اعظم نے سینچری کی تھی, اور اس کی سینچری پہ آپ اور میں ایسے خوش تھے جیسے کہ ہم نے کوئی میٹرک میں اے گریڈ لے لیا ہو, ایسے ہی تھا بالکل. وہ اس کا بھی اگر آپ کو یاد ہے ولاگ میں نے بنایا تھا. آپ کی کمیونٹی, آپ لوگ کیسے جب جاتے ہیں باہر تو کمیونٹی بلڈ اپ کتنا ضروری ہے کمیونٹی؟ اور پھر میں ایک چیز سے جو بہت جیلس ہوتا ہوں کہ کرکٹ مجھے بہت جنون کی حد تک محبت ہے, اور آپ لوگ ویکینڈ پہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں, کٹ لگاتے ہیں, بلکہ میں نے تو یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ آپ لے کے چلنے والے ہیں اپنے کمیونٹی والوں کو. بالکل, اس کے بارے میں بتائیں. یہ اب میں ریورس آرڈر میں آپ کو جواب دینا شروع کرتا ہوں. تو ہم لوگ چند جس ایریا میں نیچرل سی بات ہے کہ مائنورٹی جہاں پر بھی ہوتی ہے تو وہ کامن انٹرسٹ کے لوگوں کو اور اپنے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کرتی ہے. تو ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے بڑی پازیٹیو, میں نے شروع میں ہی یو کے اندر, اب تقریباً مجھے 13-14 سال ہو گئے ہیں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسجد جو ہے نا وہ ایک بڑا اچھا کنیکٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو میں نے بڑے شہر شفٹ کیے ہیں, تو سب سے پہلے جو کانٹیکٹ میں نے ملے ہیں اور ایکسپلور کیے ہیں وہ یہ ہوا کہ آپ نے دین سے رابطہ رکھنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یو وزٹ ماسک, وہاں پہ اسلامک جس ویلیوز پہ کافی ایمفسس ہے, انفارچونیٹلی ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں پاکستان میں. تو وہاں پہ میرا کنیکشن بلڈ ہوا لوگوں کے ساتھ, اور اپنے کامن انٹرسٹ کے لوگ ملے اور ان سے گپ شپ. کرکٹ کی بات کی تو اوور فاسٹ فارورڈ کچھ عرصے بعد میرے گھر میں ہی بیٹھ کے کرکٹ ٹیم بنی, اور ہمارے دوست یار بیٹھے, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے ہم نے اس کو ڈیولپ کیا, اور اکٹھے کامن انٹرسٹ کے لوگ ہوتے رہے. اس میں شروع میں کوشش تو میں نے کی کہ یار بیٹنگ کی جائے, لیکن وہ اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تو ریسنٹلی آئی سوئچ ٹو بولنگ کیریئر, اور ظاہری بات ہے میڈیم پیس پہ, اور ظاہری بات ہے ڈیولپ مسکولر اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے. تو آپ جب اگلے کو بال کرا رہے ہوتے ہیں تو اگلا بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا تو یہ فاسٹ ہوگا یا اسپنر ہوگا. جب میڈیم پیس پہ بال پھینکیں اور بال بھی زور سے نہ جائے اور وہ بھی مڈل اسٹمپ اس کو اڑاتی ہوئی جائے, تو وہ بات جو ہے نا ریسنٹلی میرا ایک سیلنگ پوائنٹ بن گیا ہوا ہے. میرے دوست یار بھی پریشان ہیں, کہتے ہیں یار تم میں یہ ہڈن کوالٹی کہاں سے آئی. میرا یہ خیال ہے کہ مڈ 40s میں یا آپ اس طرح کی کرکٹ کھیلے, اور یہ عام کرکٹ نہیں کہ ٹیپ بال کرکٹ ہے, یہ کلب کرکٹ ہے. اس میں آپ کی کٹ ہوتی ہے ہارڈ بال کرکٹ ہے, پراپر گراؤنڈ ہے, پچ ہوتی ہے آپ کی, وکٹ کیپر, ہیلمٹ, آپ کا سارا سسٹم ہے. یہ ایک ایسا ہے جو کہ آپ کو میرے خیال میں آپ کی اسٹریس کو بڑا ریلیف کرتی ہے. آپ دوستوں یاروں میں جاتے ہیں, ہم لوگوں کا ایونٹ ہوا اوور, ہم 4-5 سیزنس 6 سیزنس چل چکے ہیں ابھی تک. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹیم بلڈنگ ہوئی ہے. ہمارا ایک دوست ہے, 2 دوست ہیں جن کا نام میں ورتھ مینشننگ کروں گا. ایک کا نام ہے عادل مرتضیٰ جو ڈینٹسٹ ہیں پشاور سے, اور ایک ایکس سول سرونٹ ہے عمار خان. تو ان دونوں نے کافی ٹائم دیا ہم سب کو اکٹھا کرنے میں, اور ہر بندے نے ان پٹ دیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کہا کمیونٹی کے حوالے سے, تو وہ ڈیولپ ہو گئی. وہاں پہ جس ایریا میں تھا تو ہمارے جو میرے جو چچا ہیں خالد مفتی صاحب, تو وہ نا میرے خیال میں میرے والد بھی ہیں وہ, میرا چلیں اچھا آپ نے انٹروڈکشن اپنا بھی دے دیا ابھی, آپ کے والد صاحب. تو مجھے یاد ہے جب میں برمنگھم یونیورسٹی میں تھا ایز اے اسٹوڈنٹ, تو ان کے پاس وزٹ کیا کرتا تھا اس ایریا میں. تو ہمیشہ سے میرے ذہن میں تھا جب بھی برمنگھم جائیں گے تو ادھر ہی شفٹ ہوں گے. دیٹ از اسمال, جیسے کہتے ہیں نا یہ ایک کمیونٹی ٹاؤن ہے آؤٹ سائڈ برمنگھم, اس کو کہتے ہیں سٹن کولڈ فیلڈ. اس کا نام ہے رائل ٹاؤن آف سٹن کولڈ فیلڈ. رائل ٹاؤن آف سٹن کولڈ فیلڈ. تو یہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی تھی آؤٹ سائڈ برمنگھم, جو کہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنس جو ہیں وہ ایڈ آن ہو گئے. تو اٹس ون آف دی سیکنڈ بگیسٹ سٹی آف یو کے رائٹ ناؤ. تو وہاں پہ موو کیا, اور لوگ وہاں پہ اسکولنگ اور ہاسپٹل میں جو لوگ کام کرتے ہیں میڈک, تو چونکہ میری مسز کی پہلی جاب جو تھی وہ وہیں اسٹارٹ ہوئی, تو وی ڈیسائیڈیڈ کہ وی شوڈ گو اوور دیئر. سیکنڈلی جب میں نے پاکستان سے موو آؤٹ کیا, میرے بچے وہاں پہ گرو ہونا شروع ہوئے, تو اسکولنگ از دا بیسٹ پلیس اوور دیئر. تو اس میں اسکولوں کی کنسنٹریشن اچھی ہے, تو الحمد للہ. سٹن کولڈ فیلڈ تو آبویسلی بڑی مزے کی جگہ, میں آپ کے ساتھ آتا رہتا ہوں, مجھے موقع ملتا رہتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کمیونٹی میں کسی ٹاؤن میں موو کرتے ہیں
تو کیا 2-3 فیکٹرز ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں ایک بینگ اے پاکستانی یا بینگ انڈین، آپ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ جیسا بھی ایک چیز آپ نے مینشن کی کہ اسکول اچھے ہونے چاہیے، اس کے علاوہ اور کیا چیز آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ؟ دیکھیں آپ کے کامن انٹرسٹ کی چیزیں ہونی چاہیے وہاں پر. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جی کہ کچھ ایریاز انفارچونیٹلی ولنریبل ہیں. اچھا، وہاں پہ بھی کچھ سیکیورٹی کے مسئلے ہو سکتے ہیں. میں سیکیورٹی نہیں کہوں گا، بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرائم ریٹ ہر جگہ پر ہے. لنڈن میں جو کہ انسیڈنٹس کوٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، کچھ نہیں نظر آتے ہیں. اسی طرح انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم امیگرینٹس جتنے بھی کسی سیٹلمنٹ میں آئے ہیں تو ان کو بھی سیٹل ہوتے ہوئے ٹائم لگا، کرائم ریٹ بھی بڑھتا رہا. تو یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پر سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، یا تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ علاقہ جو ہے بہت زیادہ پوش علاقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہاں پر زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور پروفیشنلز ہیں. لینڈ کی جو قیمت ہے وہاں پہ زیادہ ہے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ وہاں آ سکتے ہیں، اور افورڈیبلٹی کے جو پیرامیٹرز وہ یہی ہیں کہ یا تو آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم یو ہیو ارنڈ انف کہ آپ وہ افورڈ کر سکیں. وہاں پہ تو طریقہ کار مورگیج کا ہی ہے، ظاہری بات ہے آپ نے 10% ڈپازٹ دینا ہوتا ہے اور آپ یو کین بی دیئر. تو آپ نے کہا کہ لوگ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کامن انٹرسٹ کی بیسس پہ ہوتے ہیں، جو الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی وہاں پر کافی پروفیشنل وہاں پہ بزنس میں موجود ہیں اور ہماری طرح کسی پروفیشنل انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. اچھا، پچھلے دنوں بڑا ایک واقعات ہوئے تھے، رائٹس ہوئے تھے، فسادات ہوئے تھے، جس میں پاکستان سے بیٹھ کے لوگوں نے افواہیں بنانا شروع کی تھی کہ یہاں پہ فسادات ہو رہے ہیں اور مسلم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ میں جب یو کے آیا تو میرے خیال میں وہ سب کچھ جھوٹ تھا. اور لیکن اس کو لے کے پاکستان کے جو لڑکے تھے، اسٹوڈنٹس تھے جو کہ یو کے جانا چاہ رہے تھے، بڑے ماں باپ نے ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھ کے منع کیا کہ یو کے مت جاؤ، وہاں پہ تو یہ ہوتے ہیں. آپ بتائیں، اتنا عرصہ آپ نے گزارا، یو کے ایڈجسٹیبل ہے اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے؟ جی، آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں کیا؟ آپ کو وہ ویلکمنگ ہے؟ کیسے ہیں آپ کا، کیسا ایکسپیرینس ہے؟ تو جس آرگنائزیشن میں میں کام کرتا ہوں وہ جیسے کہتے ہیں کہ اٹ از ملٹی کلچرل آرگنائزیشن. اوور اے پیریڈ آف ٹائم یو کے یا کسی اور دنیا کے ملک میں جہاں پر بڑی بڑی سیٹلمنٹس ہیں، امیگرینٹس ہیں، تو انہوں نے تو اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے. میں چونکہ سبربز میں بھی رہا ہوا ہوں، کچھ پرائیویٹ ایکویٹیز کے لیے بھی وہاں پر کام کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ از جنرلی سیف. وہ لوگ بہت ریگارڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو اڈاپٹیبلٹی کافی ہے ان لوگوں میں، ہم سے زیادہ ٹالرنٹ ہیں. ایک چیز، ایک لفظ سامنے آتا ہے جسے کہتے ہیں ریسزم، وہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. انفارچونیٹلی میں تو اپنے آپ کو پاکستان میں آئی ایم ناٹ ریئلی پراؤڈ ٹو سے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ خود سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو بلوچی، سندھی، پنجابی، پٹھان یہاں پر کہتے ہیں، ہم میں زیادہ ریسزم بن جاتا ہے اس لحاظ سے، نہ کہ ان لوگوں میں ہے جو کہ وہ وہاں رہتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں بڑا کلچرلی اڈاپٹ کیا ہے، اور میں تو الحمدللہ وی آر ویری یہی بات مجھے بھی لگتا ہے کہ ٹالریبلٹی ان میں زیادہ ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ اچھا ہے. ہمارے ملک میں ٹالرنس نہیں ہے، برداشت کرنے کی قوت لوگوں میں نہیں ہے، بات سننے کی قوت نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جو آپ نے آخر میں کی ریسزم، تو ہمارے ملک میں زیادہ ہے. اب آپ کے سوری آپ کی بات سے ہم کسی اور طرف نکل گئے. آپ نے جو کہا نا کہ لوگوں جو ریسنٹ کچھ واقعات ہوئے تھے، وہ واقعہ بھی مس کمیونیکیشن کی بیسس پر ہوا ہے. میں نے ایک بڑی اچھی بات اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، میرے والد صاحب نے جو ذکر کیا کہ موسٹ آف دی وارز یا کانفلکٹس آر ڈیو ٹو مس کمیونیکیشن. کیونکہ میں اور آپ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ سوشل میڈیا کے تھرو جو کمیونیکیٹ کریں، تو انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج اور رسک ہے، جس کی وجہ سے یہ رائٹس ہوئے اور بات پھیلی اور وہ غلط انفارمیشن گئی اور لوگوں نے ریئیکٹ کیا، جس کو وہاں کی گورنمنٹ نے بڑا ہی ود ان ڈیز، ود ان اے ویک انہوں نے ٹیکل کیا اور اس کو سبسائڈ کر دیا. دیکھیں نا، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آئندہ کے بعد ہوگا نہیں. یہ چیز پاکستان میں گورنمنٹ پتہ نہیں کیسے ٹیکل کرتی. آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی. سوشل میڈیا کے یہی پرابلم ہے، ہمارے پاس کافی مریض ایسے آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز یا مس کمیونیکیشن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا. لیکن سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں، سوشل میڈیا پہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن لوگوں کی بنا دی جاتی ہیں. آپ کو اصل آئینہ دکھایا نہیں جاتا، آپ کسی اور زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ریئلٹی میں
اس چیز پہ مقام پہ آتے ہیں تو وہ آپ کو ہٹ کرتی ہیں ایکسپیکٹیشن. خیر یہ تو سوشل میڈیا کی بات ہوئی. مجھے ایک چیز بڑی بودر کرتی رہی ساری زندگی, میں آج آپ سے پوچھوں گا, آپ نے برمنگھم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیے ہیں میکاٹرونکس میں. میکاٹرونکس, میرا بھائی بھی انجینئر ہے, وہ بھی میکاٹرونکس کی بات کبھی کبھی کرتا تھا, یہ ہوتے کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ ایک ایسی ایمرجنگ ٹیکنالوجی بیک ان دا ٹائم جب 2001 میں ہمارے طاہر خان صاحب UET پشاور میں میکاٹرونکس میں ڈگری کر کے آئے, جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہ ایک انسپریشن تھی. تو وہ ہم ایک پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے جس میں ہم آٹومیشن کرنا چاہ رہے تھے, میں اور میرے دوست, اور الحمدللہ دیٹ واز دا اوارڈ وننگ پروجیکٹ. اور اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ یہ جو آپ کا پیشنٹ کا جو بیڈ ہے نا, وہ بڑا مینول سسٹم تھا, اس میں کنٹرولز نہیں تھے, تو اس کو ہم نے آٹومیٹ کیا تھا میکینیکل اور الیکٹریکل انٹیگریشن کر کر. اور اس کے لیے جو اس قسم کے جیسے کہتے ہیں نا کہ فیوژن آف الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ, دیٹ از کالڈ میکاٹرونکس. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک ٹائم تھا, وہ ایک بوم تھا, ابھی بھی اس کا نام ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی اسٹریم میں جب آپ کام کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو ورک ٹوگیدر ود ادر. فار ایگزامپل اب میڈیسن میں ایک پیشنٹ آتا ہے, اس کو اگر سائیکولوجیکل ایشو ہے تو دیٹ کوڈ بی ایسوسیٹیڈ ود ادر ایشوز. فار ایگزامپل اس کے ہیلتھ پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں جو انٹریکٹ کرتے ہیں. اسی طرح انجینئرنگ بھی ہے, اور دنیا میں اور بھی شعبوں میں اسی طرح ہی ہے کہ الیکٹریکل ہو, میکینیکل ہو, سول ہو, یہ ایک فیوژن چلتا ہے. تو وہ ایک نام تھا جو کوائن کیا اس وقت یونیورسٹیز نے, اور دیٹ ورکڈ. لیکن اس میں آپ نے ماشاء اللہ ماسٹرز کیے, اس سے پہلے اپنی UET پشاور میں انجینئرنگ کی اپنی, ایک دم آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے پھر MBA کیا؟ جی, واروک یونیورسٹی سے. بالکل وارک. یہ مطلب MBA کا ٹرن کدھر, یہ تو بالکل الگ فیلڈ ہے, الگ وہ ہے. بالکل, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کریئر اسپریشنز ہوتی ہیں زندگی میں, انسان کرنا چاہ رہا ہے ایکوائر کچھ نہ کچھ, اینڈ یو وانٹ ٹو گیٹ سم ویئر. تو جب میں دوسری دفعہ UK شفٹ ہوا, فرسٹ اسٹنٹ تو میرا یہ تھا کہ میں آئی وینٹ ان 2001 اینڈ کیم بیک ان 2004. شادی ہوئی اور بچے اور سیٹلڈ ہوئے یہاں پر. اور 2011 میں جب میں دوبارہ گیا تو میرے جو فادر ان لا ہیں ریٹائرڈ میجر محمد عالم صاحب, تو انہوں نے کہا بیٹا MBA کر لو, بڑا فائدہ ہوگا. اب ان کی بات پہ میں نے اس وقت اتنا غور نہیں کیا, لیکن جب میں وہاں گیا تو میں نے سوچا کہ آئی تھنک آئی شوڈ ڈو سم تھنگ وٹ آئی ریئلی لائک. تو مجھے ایک اپرچونیٹی ملی ورلڈ نمبر 2 رینکنگ یونیورسٹی میں جس کا نام ہے وارک بزنس اسکول. تو ان کا موڈ آف ڈسٹینس لرننگ ایسا تھا کہ دس واز رینکڈ آن دا ٹاپ. اور جب مجھے لگا کہ میں فل ٹائم جاب کے ساتھ یہ ایک اپرچونیٹی اویل کر سکتا ہوں, تو میں نے آئی اسٹارٹیڈ آف. اور الحمدللہ آپ یقین نہیں کریں گے, بینگ این انجینئر میری اسٹریٹجک مینجمنٹ کا ایک کورس تھا, تو ہم کو ہمارا ہوتا تھا, وی یوز ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ اسٹڈی. اور وہ 4-5 لوگوں کا گروپ تھا جس میں ایک بندہ آسٹریلیا سے تھا, ایک بندہ 2-3 یورپین تھے, اور ایک امریکن لڑکی تھی. تو جب ایک اسائنمنٹ سبمٹ ہوئی اور اس کے ریویوز آئے اور رزلٹ آئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کون ہے جس نے ٹاپ کیا ہے 98% ان اسٹریٹجک مینجمنٹ, اور یہ کون ہے, اس نے آخر لکھا کیا ہے, اور ہمارے نمبر نہیں آئے. اور یقین کریں کہ آج تک ان کو نہیں پتہ کہ وہ بندہ میں تھا. تو میں نے ان کو بتایا بھی نہیں. لیکن الحمدللہ وہ یہ ہے کہ فائنانس, کارپوریٹ فائنانس اور ان چیزوں کا ایکسپوجر جو ہے وہ آپ کو, یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لرن کرتے ہیں بائی ایکسپوجر, اور دین یو گیٹ دیٹ ایکسپیرئنس. بائی MBA یو گیٹ آل دی ریلیونٹ جسے کہتے ہیں کہ ایکیڈیمک ان پٹ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ موڈ آف اسٹڈی جو ہے اس میں کتنا کیس بیسڈ ہے اور کتنا آپ کا ورک ایکسپیرئنس بیس ہوتا ہے. تو دین یو گیٹ آل the thing together, اور اس میں پھر you can relate that to your day to day جو آپ کے کام ہوتے ہیں اس میں. میرے خیال میں بھی جو آپ ماشاء اللہ آپ کی جو کرنٹ رول ہے اس میں آپ کی ٹیکنیکل انجینئرنگ کی نالج پلس جو ایڈمنسٹریشن کی اسٹریٹجک, یہ بڑی کام آتی. میرا بڑا شوق تھا کہ میں MBA کروں, لیکن ضروری ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ MBA جنرلی لوگوں کو کر لینا چاہیے. انفارچونیٹلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ٹوٹلی اپنی اسٹریم میں
جیسے کہتے ہیں کہ بیچلرز لے لیں یا ماسٹرز لے لیں، وہ ہم نہیں کر پاتے، تو ایٹ سم اسٹیج ایک کنڈینسڈ کورس کرنا چاہیے جو کہ بچوں کی اب اے لیول کے لیول پر اور جی سی ایس سی یا او لیول کے لیول پر یہ مینجمنٹ اسٹڈیز کمپلسری کر دی گئی ہیں. اچھا، ابھی آپ نے بات کی کہ آپ نے 2001 سے 2011 کا ٹائم پاکستان میں گزارا. یو کے سے آپ نے بیچلرس کرنے کے بعد پاکستان میں آپ نے بڑی نوٹیبل آرگنائزیشنز میں کام کیا، پاکستان ٹوبیکو کمپنی جہلم میں، اور اس کے ساتھ پیپسی لاہور میں، اور یہ بڑی مطلب نوٹیبل آرگنائزیشنز ہیں. پاکستان کے کارپوریٹ ورکنگ اور یو کے کارپوریٹ ورکنگ میں کیسے آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ کیا فرق آپ نے پایا؟ کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرینس نہیں ہے. فریڈم ٹو ٹیک ڈیسیجنز از سملر. رسپانسبلٹی وائز اٹ ڈپینڈس. فار ایگزامپل آپ کس لیول پر کام کر رہے ہیں. الحمد للہ پاکستان میں مجھے اسٹارٹ اپ میرا یہ تھا کہ میں نادرا کے ایک پروڈکشن یونٹ ہے جو کہ جہاں پر شناختی کارڈ چھپتے ہیں، تو وہاں مجھے اپرچونیٹی ملی. 3 months کا اسٹنٹ تھا، تو وہاں پہ میں نے اسٹارٹ لیا اپنا. تو آئی واز دی شفٹ انچارج. ایک شناختی کارڈ بھی اگر گم ہو جائے تو پوری سیٹ اپ کو آپ نو بڈی کین گو ہوم. تو وہ بڑا سیکیورٹی بیسڈ تھا. اپرچونیٹی نکلی پاکستان ٹوبیکو میں، اینڈ الحمد للہ وہاں پر میری انٹری ہوئی، اور آئی اسٹارٹیڈ آف مائی فرسٹ کیریئر پراپر جاب اوور دیئر، 5 years اوور دیئر. تو انوائرمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیر از نو سگنیفیکنٹ ڈفرینس. لوکل ڈائنامکس ہوتی ہیں، ورک ایتھکس وغیرہ ہیں، یو ہیو ٹو کنفرم. فار ایگزامپل جیسے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا تو میں نے اپنا کوئی کام کروانا ہے، تو پہلے تو میرا 1-to-1 ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. وہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہے. یہاں پہ ہم تھوڑی سی لمبی گپ لگا لیں گے جو ہماری انفلوئنسڈ بائی ہمارا لوکل کلچر ہے. وہاں پہ آپ ٹو دا پوائنٹ ریلیونٹ بات کرتے ہیں. یہاں پر 12 گھنٹے ہمیں اکثر ورک بیس پہ رہنا پڑتا تھا جسٹ ٹو میک شیور تھنگز گو ویل. وہاں پہ بڑا ٹائم بیسڈ ہے، لیکن جب اس طرح آپ لیڈر پہ پروگریس کرتے ہیں تو میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ مینجمنٹ لیول پہ اور سینئر مینجمنٹ پہ لوگ جو ہیں ہم لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے ایکسٹینڈیڈ آورس میں، کیونکہ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے. تو کلچر میں کوئی ڈفرینس نہیں. اس میں میں نے پرائیویٹ ایکویٹی پاکستان میں بھی کام کیا ہے، جو کہ ایک پیپسیکو کی فرینچائز ہے لاہور میں. تو آئی ورکڈ اوور دیئر. مجھے اس کا بھی ایکسپوجر ہے. اس میں ذرا سی ڈفرینس تھا. یو آر سلائٹلی مور جسے کہتے ہیں کہ کلچر کا ڈفرینس ملا تھا مجھے، بٹ دیٹ واز ناٹ ٹو بیڈ الحمد للہ. اسی طرح پرائیویٹ ایکویٹی یو کے میں جسے کہتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ اونڈ بزنس ہوتا ہے، وہاں پر بھی کام کیا. ان کا کلچر ڈفرینس تھا. پرائیویٹ ایکویٹی اسمال آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹیئرز نہیں ہوتے سینئر مینجمنٹ اور آپ کے درمیان، تو یو گیٹ دیٹ ایکسپوجر. بڑی آرگنائزیشن میں آپ گم ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرینس نہیں لگا، اور الحمد للہ پاکستان کی 4-5 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز میں پاکستان ٹوبیکو، شیل، یونیلیور اور اس طرح کی کمپنیز ہو گئی ہیں، ICI، تو جو کہ اب میرے خیال سے ٹیک اوور ہو گیا ہوا ہے، پرائیویٹ ایکویٹی نے ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے اس کو. تو یہ کلچر جو ہے بڑا پازیٹیو ہے اس میں. ایک چیز ابھی تو ہم نے آپ کے متعلق بات کی، ہم تو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی اپنی خوشی سے اپنی مرضی لے رہے تھے. آپ یو کے میں پیدا ہونے کے بعد آپ نے برن ہال میں آئے، آپ نے ٹائم گزارا، UET پشاور، پھر برمنگم. اس کے بعد دل چاہ شادی کے لیے آپ پاکستان ہیں، 10-11 سال ادھر گزارے، اور مین وائل آپ کے 3 بیبیز ہوئے آپ کے. لیکن پھر آپ کا ایک دم ڈیسیجن ہوا کہ جی میں نے UK جانا ہے. پہلے تو مجھے اس کا جواب دے کہ آپ ایک دم اتنی اچھی کارپوریٹ لائف چھوڑ کے پاکستان کے کیوں UK جانا چاہ رہے تھے؟ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے کہا کہ دل چاہا شادی کر لی ہے. یہ جو دل چاہا شادی جو ہے یہ بیسیکلی دل چاہا نہیں تھا. بیسیکلی یہ ڈریون بائی پیرنٹس ہوتا ہے. الحمد للہ میں اپنے پیرنٹس کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہر چیز الحمد للہ ہم سب بچوں میں بڑے بیلنس طریقے سے اور ٹائملی ہم سب لوگوں کی طرح ایک اپنا فریضہ وہ کیا. اور یہ ہے کہ ارینجڈ میرج تھی ہماری، اور لوگ سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ارینجڈ کیسے تھی، کیونکہ آپ کی کیمسٹری بہت آپ دونوں کی ملتی ہے. لیکن میں بھی آپ کی میرج پہ آتا ہوں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے UK جانے کا کیوں ڈیسائیڈ کیا؟ اس وقت تو آپ کی اتنی سی جاب تھی، لاہور میں آپ سیٹل تھے، اچھی لاہور کی لائف گزارے تھے.
دو تین ریزنس تھی. ایک تو یہ تو میری تو بائی برتھ چونکہ سٹیزن شپ تھی, تو چونکہ میری مسز کی نہیں تھی تو میں بڑا آرام کمفرٹیبل یہاں ہم زندگی گزار رہے تھے. تو میرے دوستوں یاروں نے کہا کہ یار تم نے اگر اپنی مسز کی سٹیزن شپ کروانی ہے تو جسٹ میک شیور یو کم اوور ہیئر ان ٹائم, کیونکہ ان کی ایک ریگولیشن چینج ہو رہی ہے. تو میں نے نا پاکستان ٹوبیکو سے ریزائن کر دیا. ریزائن کرنے کے فوراً بعد خیال آیا کہ بچے ابھی بھی بہت چھوٹے ہیں, تو مجھے اپرچونیٹی ملی پیپسی کو لاہور میں, تو وہ جوائن کر لیا. پھر ایک آدھ سال ایکسٹینڈ کیا, دین وی مووڈ آن. اور یہ ایک ریزن تھا. اور ایک اور ریزن یہ تھا کہ بیگم کو ڈرائیونگ لائسنس مل جائے. ڈرائیور لائسنس پاکستان میں بڑا مشکل کام ہے. میں سکھاتا تھا گاڑی, وہ سیکھتی نہیں تھی. اور وہ مجھے گاڑیوں کا بڑا شوق ہے, جیسے کہ میں اپنے کام بھی گاڑیوں کے بزنس میں کر رہا ہوں. تو وہ میری گاڑی لے کے نا فرسٹ گیئر میں لے کر ہی نا پورا عسکری 10 لاہور میں پھرتی رہتی تھی. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا یا تو آٹومیٹک گاڑی لے لیں یا اس کو پراپر سکھائے جائیں. تو پتہ یہ چلا کہ شوہر سے کوئی بھی بیوی جو ہے نا وہ کچھ بھی سیکھ نہیں پائے گی. ہم نے بڑا سیکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ وی مسٹ گیو دیم کریڈٹ کہ جی کہ انہوں نے اپنی, اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ ایک لائٹر نوٹ پہ میں نے مینشن کی بات, بٹ دیٹ واز دی ریزن. لیکن پھر اس کے بعد پرائرٹیز چینج ہوتی گئیں, ٹائم بڑھتا گیا, بچے بڑے ہوتے گئے, ان کی ریکوائرمنٹ اور ان کی سیٹلمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ان دی وائڈر جیسے کہتے ہیں انٹرسٹ یہ دیکھا گیا کہ جی آئی تھنک وی شوڈ کنٹینیو. اور الحمد للہ ہمیں وہاں انوائرمنٹ بڑی اچھی ملی اور اس طرح چلا. یہاں پہ اب آپ کی بیگم کے بارے میں کچھ میں بتاتا چلوں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر, انہوں نے MBBS ڈاکٹر بنی یہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے 3 بچوں کو سنبھالا جس میں 2 ٹوئنز ہیں ماشاء اللہ. اور پھر ان کو ایک گیپ آ گیا اسٹڈیز میں, اور پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دل چاہا, آپ کے دوست نے کہا کہ ان کو سٹیزن شپ چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی بیگم کی کتنی رضامندی تھی, کیونکہ جب ایز اے ڈاکٹر ان کو UK میں جانا تھا. یہاں پہ آپ کو فیسلٹیز ملتی ہے میڈ کی سب کچھ, UK جا کے تو پہلی سب سے بڑی بات کہ میڈ کی اور آپ کے گھر کی سوشل سپورٹ ایک ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو کیریئر میں سارے پھر سے اتنے گیپ کے بعد ایگزامس دینے تھے, وہ پلیب تو سارے وہ, اور میں نے دیکھا ان کی اسٹرگل, آپ نے بھی دیکھی, ہم سب کو پتہ ہے. یہ ان کی بڑی محنت, آپ کے ڈیسیجن آپ کی مرضی کے لیے انہوں نے بڑے امتحان جھیلے ہیں. بالکل. تو ایسا ہے کہ پہلی بات تو میری بیگم کو بالکل UK کا شوق نہیں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ تو فارن نیشنل ہے یہ وہ وغیرہ, الحمدللہ ایسا کوئی سین نہیں تھا ہمارا. تو وہ بڑی خوشحال تھی. یہاں پر ہمارا اپنا ایک پاکستان ٹوبیکو میں ہمارا ایک چھوٹی سی ایک کالونی تھی جس کے اندر ہم رہتے تھے, اور پرائیویٹ مینجمنٹ کے ہاؤسز تھے, گھر تھے, بچے وہاں پر پیدا ہوئے تینوں, بیسیکلی ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے لیکن ہم وہیں رہے 5-1 سال. تو اس کو تو کوئی شوق نہیں تھا. میں نے ہی پش کیا کہ چلتے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ یار یہ ایک ضروری ہے انگلش لینگویج ٹیسٹ دینا. وہ اس نے کہا کہ یار یہ چلو دے دیتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا یہ شاید کام آ جائے, میڈیسن سے ریلیٹڈ پروفیشن ہے. اس کی ہاؤس جاب میں شادی ہو گئی تھی, ہاؤس جاب میں بھی آدھا ہاؤس جاب جو ہے وہ اس نے اپنے گھر میں کیا اور آدھا ہاؤس جاب شادی کے بعد کیا. تو وہ بھی ایک چیلنج تھا اس کے لیے وچ شی ڈیڈ. اور اس کے بعد پھر جب ہم UK شفٹ ہو گئے تو شی آلموسٹ ٹوک اے 10 year بریک, اور آفٹر دیٹ شی اسٹارٹیڈ کوالیفائنگ دی ایگزامس. اور الحمد للہ جس میں سب سے پہلے پلیب 1 پلیب 2, آج بھی میں نے ایک پیشنٹ دیکھا, میڈیکل اسٹوڈنٹ دیکھا ہے, وہ پلیب 2 2 دفعہ فیل کر چکا, اور تیسری دفعہ میرے پاس آیا, وہ بیچارہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا. میں آپ کو نا ایک اور بات بتاتا ہوں. بیسیکلی اس میں سپورٹ رول میرا رہا ہے, جس کو میں اپنے منہ یا مٹھو تو بن نہیں سکتا, لیکن میری مسز جو ہیں اس کو شاید ویلیڈیٹ کریں اس انفارمیشن کو کہ سپورٹ رول میں نے اس کو فلی پش کیا. تم انگلش لینگویج کا, اس کی ریکوائرمنٹ بہت ہائی ہو گئی تھی. یو ہیو ٹو اچیو اے منیمم آف لیول آف 7 اینڈ دین 8 اینڈ آپ کو چاہیے لسننگ اسپیکنگ. تو وہ ایک کوالیفیکیشن. پھر اس کے بعد پلیب 1 کرنا چھوٹے بچوں کے ساتھ, پھر پلیب 2 کرنا, وہ بھی فرسٹ اٹیمپٹس میں نکالنا. چھوٹے بچوں کے ساتھ جب اپنے آپ کو ماں باپ کی سپورٹ بھی اس ٹائم میسر نہیں تھی. بالکل وہ ڈیفیکلٹ تھا اوکیزن. پیرنٹس کو میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں کہ وہ آ جاتے تھے کبھی کبھی ہمارے پاس گرمیوں میں 2 مہینے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے, لیکن وہ ذرا سا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شی ڈیڈ اے لاٹ آف ایفرٹ.
اور الحمدللہ آفٹر کوالیفائنگ دیٹ ان کے جب ہم برمنگھم شفٹ ہو گئے تو شی دین مووڈ انٹو اسپیشلسٹ ٹریننگ جس کو جنرل پریکٹیشنر کہتے ہیں. اس پہ رجسٹر ہونے کے لیے اور ٹریننگ کے لیے آپ کو تقریباً 3 سال چاہیے. اینڈ with a bit of a part time she managed to do it in between 4.5 years. اور الحمدللہ اس کو ٹاپ آف دی جسے کہتے ہیں اسکور کیا جس میں اپنی مرضی کا گھر کے ساتھ والے ہاسپٹل میں ٹریننگ مل گئی جو کہ برمنگھم میں تھا. اور جس جگہ ہم موو کیے وہ ہمارے ساتھ ہی واکنگ ڈسٹینس پہ گھر تھا. تو الحمدللہ شی ڈیڈ ویل اینڈ شی از ویری سکسیسفل. پاس کیے. اور ورک لائف فیملی بیلنس رکھنا ایک چیلنج تھا وچ میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. اصل میں جتنے بھی یہاں پہ ہمارے ہم تو دیکھتے تھے ہماری فیمیل کولیگس تھیں ہماری جو ہاؤس جاب میں ہماری کلاس فیلوز جو ڈاکٹر بنی, لیکن جب ان کا ہسبینڈ جب کوئی باہر کنٹری میں سیٹل ہوتے ہیں تو سب سے بڑا ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ میں اس ملک میں جا کے ادھر کے لائسنس ایگزامس دوں گی. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے اسپیشلی بچے سنبھالنے کے بعد, جیسا آپ نے بتایا 10 سال کے بعد. تو آپ کی مطلب یہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو سپورٹ کیا, میں نے ویلڈ نو ڈاؤٹ آپ کی موٹیویشن تھی, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی آپ کا دل چاہا کہ چلو میں یو کے واپس جا کے شفٹ ہوتے ہیں بیگم کے لیے, لیکن اس کے لیے ان کو کافی پاپڑ جھیلنے پڑے جس میں 2 ایگزامس تھے لائسنس کے, اس کے علاوہ ٹریننگ تھی, اس کے علاوہ پھر ممبرشپ فیلوشپ ایگزامس ویری ٹف. بالکل اور بچوں کے ساتھ بالکل. وہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول خود جب تک ڈریون نہ ہو وہ نہیں کر سکتا. موٹیویشنل رائٹ انوائرمنٹ مل جائے تو وہ آج بھی کہتی ہے کہ میں تو پاکستان میں اب بھی خوش ہوں, چلتے ہیں پاکستان. لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ بڑا بیٹا میرا اب فرسٹ ایئر یونیورسٹی میں چلا گیا ہے, باقی 2 جو ہیں A-لیول میں ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ ڈبیٹ ہے, ٹاپک ہے, اس کے بارے میں بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ الحمدللہ کیونکہ اگر آپ وہ ڈاکٹر ہیں اور آپ کا جس طرح کے ایک کارپوریٹ ایکسپیرینس ہے, اگر آپ کو موقع ملے واپس پاکستان شفٹ ہونے کا, باہر سے پاکستان آپ کو سوشل میڈیا پہ ایک عجیب طریقے سے لگتا ہے, کیا آپ شفٹ ہوں گے اگر آپ کے بچے تھوڑے اور بڑے ہو جائیں اور اپنی لائف میں بزی ہو جائیں؟ ڈیفینیٹلی, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی. دیکھیں آپ کے جہاں روٹس ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات آپ کے پیرنٹس جو ہماری پرورش ہوئی ہے تو ہمارا ان کے ساتھ کنیکشن بہت ضروری ہے. اور ظاہری بات ہے میرے بھی سال میں 1-2 چکر بلکہ لگنے اب زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ نیڈ بیسڈ ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو لیٹ ایج میں, ظاہری بات ہے جہاں ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے وہ اب ہماری پریزنس ہونی چاہیے. تو ظاہری بات ہے ہمارا دل تو ہے کہ ہم پاکستان آئیں, اور کسی وقت لوگ آئے بھی ہیں. انفارچونیٹلی اکنامک فیکٹر بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ اکنامک امیگرینٹس ان لوگوں کو کہہ دیتے ہیں جو ظاہری بات ہے وہاں جا کے وہاں کے سسٹم میں اڈاپٹ اور ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ ری سیٹلمنٹ ان کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. وہ ایک چیلنج ضرور ہے. جو کوالٹی آف لائف آپ باہر گزار رہے ہیں وہ یہاں پر اس طرح کی اسموتھ سسٹم میں نہیں ہو سکتی, تو وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن اپرچونٹی ایگزسٹ, اور اس اپرچونٹی کو جتنا میکسیمم میں اویل کر رہا ہوں وہ آپٹمسٹک ہے, آپ ہوپ لیس نہیں ہیں, آپ ہوپ فل ہیں. دس از یہ ایک مینٹل ہیلتھ ریزیلینس کی ہے ایگزامپل. اچھا مجھے میں 2-3 لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کے بہت ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے ابھی تک باسل بھائی کو ابھی تک اس طرح کوئی بہت زیادہ ڈپریشن میں یا بہت زیادہ اس میں ابھی تک نہیں دیکھا. آلدو آپ ہوں گے لیکن یو آر مچ کمپوزڈ, کبھی ڈپریشن آپ چہرے پہ نہیں لاتے. اچھا میں جلدی کوئکلی جاؤں گا کیونکہ ٹائم شاید شارٹ رہ گیا. آپ برن ہال میں ٹاپ ناچ کالج اسکول آف پاکستان میں کہوں گا, اس کے بعد یو کیم ٹو UET. آپ کے دوست, ہم آپ کے ایسے دوست تھے کہ وہ ہم فیملی میں بھی آتے تھے, ہمارے بھی بڑے بھائیوں کی طرح تھے. لیکن اس سب میں آپ مجھے اپنے پیرنٹس کا بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس کا کیا کردار رہا ہے آپ کی لائف میں, آپ کو مضبوط بنانے میں. آپ کی مدر کا, اسپیشلی میں آپ کے فادر پروفیسر ڈاکٹر طارق مفتی کا ذکر کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں ان کو دیکھتا رہوں کہ ایوب میڈیکل کالج سے لے کے رحمان میڈیکل کالج تک مجھ سے تو لوگ ملتے رہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں 2-3 لوگوں کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے میری پرسنالٹی میں تو پروفیسر ڈاکٹر طارق مفتی صاحب کا بہت رہا ہے. ایز اے بیٹا آپ اپنے فادر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسٹریس میں ان کا کیا رول رہا ہے, آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں کیا رول رہا ہے,
اب یو کے جانا چاہے تو ان میں کیا رول رہا ہے, یو کے سے واپس آنا چاہ رہے تھے کیا رول رہا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے. آئی تھنک کہ آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے ایم بی اے کیوں کیا. اس میں نے اپنے فادر لا کی جنہوں نے مجھے موٹیویشن دی تھی اس کا ذکر کیا, لیکن بیک اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی گرومنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ جب ایف ایس سی کر رہے تھے, میٹرک کر رہے تھے, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری والدہ کی بڑی ارلی ایج میں شادی ہو گئی تھی اور میری والدہ شفٹ ہو گئی تھی فادر کے ساتھ یو کے. تو ظاہری بات ہے وہ میٹرک کرنے کے بعد انہیں اپرچونیٹی نہیں ملی کہ وہ فردر پرسیو کر سکیں. تو جب ہم میٹرک کر رہے تھے تو میری والدہ جو تھیں وہ انہوں نے آگے فردر جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے فردر کورسز وغیرہ کیے اور اپنے آپ کو آگے لے کے چل رہی تھی. جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا تو وہ شی واز ون اسٹیپ فردر اہیڈ آف اس, اور ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ ایک موٹیویشن ہے جس طرح وہ کر رہی ہیں. تو وہ آپ جو ایک بات کہہ رہے ہیں نا, تو وہ ایک ان بلٹ موٹیویشن ہماری اس لیے آ گئی کیونکہ ہم نے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا کہ فوکسڈ ہیں, وہ موٹیویٹڈ ہیں اور لیٹ سٹیج آف لائف میں بھی کچھ وہ ایفرٹ کر رہی ہیں. تو انہوں نے ہم لوگوں پہ ہر قسم کا سپورٹ کیا اور ہم لوگوں کو بیسٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کی, اور یہ ایک میں اپنی والدہ کو بہت بہت کریڈٹ دیتا ہوں. اور آج تک وہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ یو ٹرائی ٹو ڈو مور اینڈ مور ایفرٹ ایٹ یور ورک پلیس اینڈ ٹرائی ٹو بی سکسیزفل. والد صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ جب میں ایم بی اے کرنے لگا نا, تو ایٹ دی ایج آف آفٹر ریٹائرمنٹ وہ ایٹ دی ایج آف 67 یا کچھ 68 تھے تب, الحمد للہ ابھی 77 ہیں. تو وہ اس وقت ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ ہے میرے خیال سے, ماسٹرز ان ہیلتھ ایجوکیشن, جو کہ بڑی مشکل ڈگری ہے, 2 سال کی ڈگری ہے. تو وہ اس وقت وہ ماسٹرز ان ہیلتھ ایجوکیشن کر رہے تھے اور وہ اپنا تھیسس لکھ رہے تھے, یہاں میں اپنا ریسرچ رپورٹ لکھ رہا تھا. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اٹس ود ان دا فیملی. تو پیرنٹس کا پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ فیکٹر تھا, اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں انکریج کیا کہ جسٹ موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ, نیکسٹ لیول. اور الحمد للہ ہم لوگ اگر سکسیزفل ہیں تو وہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں. اصل میں وہ جب ان کا دور تھا جب وہ ایم ایچ پی کر رہے تھے, کانٹیکٹ سیشنز تھی, اٹ واز ویری ٹف ایٹ ہز ایج, جب وہ پرنسپل تھے رحمان میڈیکل کالج کے, اور ان کی موٹیویشن دیکھ کے ہی ہم لوگ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک سوال میں ایک اور پوچھنا چاہوں گا, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, مجھے بتائیے گا کیا آپ سے یہ سوال پہلے کسی نے پوچھا ہے؟ اچھا. آپ کا ایک بھائی ڈاکٹر ہے, وہ میرا دوست بھی ہے, قریبی دوست ہے, میرا بڑے قریبی دوست ہے, سعد مفتی. بڑے راز ہیں اس کے پاس آپ کے. اس کو پھر میں کبھی اپنے مائنڈ کاسٹ پہ نہیں بلاؤں گا, ہاں اس کو نہیں بلاؤں گا. آپ کی بہن ڈاکٹر ہیں, آپ سب سے بڑے ہیں, یو کے میں پیدا ہوئے, بڑے بچے سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں, اور زیادہ تر ہوتا یہ کہ ماں باپ جو والد ہوتا ہے وہ اپنا پروفیشن اپنے بڑے بیٹے پہ ڈالتا ہے. اور یو آر آلسو ایک بلو آئڈ بوائے تھے آپ, پوری فیملی کے تھے آپ. ہمارے فادر بھی آپ کو بڑے پسند کرتے ہیں, ہمیشہ آپ کے باقاعدہ تو دوست ہیں. آپ کو ڈاکٹر کیوں, مطلب یا نہیں بنایا گیا, نہیں بنے, یا کبھی آپ پہ تھوپا گیا کہ آپ ڈاکٹر؟ بالکل. کبھی آپ سے یہ پہلے بتائیے سوال کسی نے پوچھا ہے, یا اگر پوچھا ہے تو کیا؟ بالکل جی, پوچھا گیا ہے اور بڑا رائٹلی پوچھا گیا ہے. تو وہ ہوتا ہی ہے نا کہ آپ نا اگلے کو نا موٹیویٹ کرنے کے لیے سلائٹلی ایکسپوجر دینا شروع کرتے ہیں کہ اب آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. تو میرے والد صاحب جو ہے نا, جب فائنل ایئر ایم بی بی ایس کا کوئی لیکچر تھا یا کسی چیز میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو میں تو بڑا اٹریکٹ ہوا, ظاہری بات ہے انوائرمنٹ دیکھ کے زبردست, آئی واز امپریسڈ. لیکن ایوب میڈیکل کالج میں وہ بھی فل ایم بی بی ایس کی پوری کلاس چل رہی ہے, ادھر لڑکے لڑکیاں سارا پورا. تو وہاں پہ ظاہری بات ہے اب ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے یا شاید اس سے چھوٹے ہوں تھوڑا بہت. تو اس میں یہ کہ جب پہلی دفعہ خون دیکھا نا تو وہ میں فینٹ ہو گیا. پھر پیرنٹس نے میرے کا انکل ہیں, ان کی وفات ہو چکی ہوئی ہے, ان کا نام ہے عبد الواجد, جو انگلینڈ میں ہمارے ساتھ تھے, اور ان کے بچے بھی ہمارے کلاس فیلوز اور ساتھ پڑھے بڑے. تو وہ نا کیا کرتے تھے, ان کے پاس میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا, اور میں کہتا تھا میں نے واجد انکل بننا ہے. اور ان کو پتہ تھا کہ یہ گاڑیاں جو ہے نا, گاڑیوں کی ریورس انجینئرنگ کر رہا ہوتا ہے. یہ ٹرمینالوجی بعد میں سمجھ آئی کہ گاڑیوں کی موٹر کھول کر اس کے ساتھ کاغذ کا پنکھا لگا کرنا, تو میں وہ کام کر رہا ہوتا تھا. تو ان کو پتہ تھا اس کے انٹرسٹ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. تو نو ڈاؤٹ مجھے تھوڑا باقی لوگوں کی طرح پش کیا جاتا تو میں انٹر ہو جاتا. اور میرے زمانے میں تو ڈاکٹرس کی سیٹس بھی تھیں, اور اس پہ کوئی کوالیفائی بھی کوئی اور کمپٹیشن بھی نہیں تھا, تو بڑی ایزی انٹری تھی. لیکن یو بائی چوائس آپ نے چوائس میں نہیں گیا.
تو کہتے ہیں کہ اگلے جنم میں اگر موقع ملا تو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں گے، لیکن یہ کہ یو نیڈ ٹو ٹرائی ڈفرنٹ تھنگز ان دی لائف. آپ نے الحمدللہ اف یو آر ناٹ ڈاکٹر، آپ کی بیگم پہ ڈاکٹر تھی، انہوں نے آپ نے دیکھیں نا، جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ کو CPSP کا پتہ ہوتا ہے، آپ کو رائل کالجز کا پتہ ہوتا ہے، آپ کو سارے رولز ریگولیشن، بلکہ آپ کو تو گائیڈ لائنس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار فیور ہو تو فرسٹ اس میں یہ اینٹی بایوٹک دینی چاہیے. تو آپ تو نیم حکیم والی بات ہو جاتی ہے. تو ہوتا یہ کہ میرے نیٹ ورک کی بات ہے نا، تو جس طرح دوستوں یاروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو میرا میڈکس کا گروپ وہاں پر انگلینڈ میں میرے دوست یار کافی ہیں. تو میرے ایک وہاں پہ بڑے قریبی دوست ہیں وہاں پہ، ہی از سرجن اوور دیئر، کولوریکٹل سرجن ہے. تو وہ ان سے میں نے کہا کہ نسیم بھائی کراچی کے ہیں، میں نے کہا دوبارہ آپ کو موقع ملا تو آپ کیا کریں گے؟ یہی پروفیشن چوز کریں گے؟ بڑا چیلنجنگ ہے، کلینکس اور آن کالز اور یہ. تو کہتے ہیں شاید میں دوبارہ یہی چوز کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مجھے اگر ایزی لائف چاہیے نا، تو میں بھی شاید کوئی سملر پروفیشن جس میں ہوں میں چوز کر سکتا ہوں. اس کو میں ایزی لائف نہیں کہوں گا، اڈاپٹیبل لائف ہے. اڈاپٹیبل، کیونکہ آپ کے اندر ایک چیز ہے، آپ اڈاپٹیبل ہیں. جی، تو اڈاپٹیبلٹی جو ہے بڑی ضروری ہے. اور الحمدللہ اپنے پروفیشن، اپنے کیریئر میں آئی ہیو ٹرائی ٹو اچیو دا میکسیمم آئی کین، اور میں آئی ایم ویری سیٹسفائڈ. اڈاپٹیبلٹی کی یہ مثال میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں. سوری میں ابھی یہی میں نے کسی کو کہا کہ میرے UK سے کزن آ رہے نیچے، تو جب آپ آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ UK والے آئے نہیں. تو میں نے کہا یہی تو میرے UK والے کزن ہیں. آپ جس جگہ جاتے ہیں وہاں کے ہو جاتے ہیں، وہاں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے آپ کو جتنی بھی کنورسیشن ہے اس میں نے انگریزی کم جھاڑی ہے، ٹھیک ہے. اور شروع میں جب آیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یار اپنے برٹش ایکسنٹ میں بات کرو. ظاہری بات ہے لوگ امپریس ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ امپریس کرنا مقصد نہیں ہے. آپ اپنی نیچرل لائف لیو کریں، یو لیو یور لائف. اینڈ دین آپ نے کہا کہ خوش رہنا، ظاہری بات ہے اسٹریس، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں. تو آئی ایم آف دا ویو کہ جی کہ آپ نا لوگوں میں یہ واٹس ایپ اور ان چیزوں میں دنیا جو آرٹیفیشل میں گزار رہے ہیں اس سے دور رہیں، اور فیس ٹو فیس انٹریکشن کریں، چاہے وہ فیملی ہے، چاہے وہ آپ کے دوست یار ہیں. تو وہاں پہ کمیونٹی کو کوہیژن، اور یہاں پر بھی ہے، کوشش ہوتی ہے کزنس کو جمع کر لیں، ایک میوہ چنے کی دیگ منگوا لیں اور بس بیٹھ کے. میوہ چنے کی دیگ پشاور کی بڑی مشہور دیگ ہے. آپ تو بڑے زبردست کے پروگرام کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا بندہ، ایسی شخصیت جو کہ UK میں پیدا ہوا ہو، UK کا پاسپورٹ ہو، بیچلر لائف UK میں گزاری ہو، پھر اس کے بعد ابھی پھر UK میں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا ہو. پھر جب وہ کہیں بھی جائے، پشاور آئے، اسلام آباد جائے، پنڈی جائے، وہ ادھر کے ان کو لگتا ہی نہیں کہ آپ UK سے ہیں. تو یہ بڑی مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی نہیں، بالکل ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹریس ریلیور کریں اور بیلنسڈ ویو رکھیں، اور آبجیکٹیوز اور لائف جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں واٹ از سکسیس ان یور لائف نا. تو سکسیس یہ ہے کہ یو ہیو دوز مائل اسٹونس، ٹھیک ہے نا، اینڈ یو ہیو سم گولس ٹو اچیو ان یور لائف. اب وہ گولس کیا ہیں؟ کیا وہ مانیٹری ہیں؟ کیا وہ نان مانیٹری ہیں؟ کیا وہ ایک خوشحال زندگی کے حوالے سے ہیں؟ کیا وہ آئسولیشن میں رہنے کے حوالے سے ہیں؟ تو وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں، لیکن لوگ مجھ پہ ہنستے کہ دولت خالی کیش نہیں ہوتا، دولت رشتوں کی دولت ہوتی ہے. سب سے بڑی دولت صحت کی دولت ہے، اور جذبات کی دولت ہے، ذہنی صحت کی دولت ہے. خیر، میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بھی بات کی مائل سٹونز کی، تو 20 سال بعد آپ پروبیبلی ریٹائرڈ ہوں گے یا کام کر رہے ہوں گے، یہ کبھی کسی کو پتہ نہیں. آپ اپنے آپ کو کدھر دیکھتے ہیں؟ میرا خیال سے پہلی بات تو یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہیے. شروع میں آئی یوز ٹو تھنک ٹو فار، ٹھیک ہے نا. تو بڑا میرے دوست یار جتنے ہیں ان کا ذکر نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ وہ بھی بڑے سکسیزفل ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں، ہی از ان آرمڈ فورسز، اور وہ بڑے سکسیزفل ہیں. ابھی ان کا ذکر نہ کیجیے گا کیونکہ عام ہیں، وہ اچھے نہیں بندے، نہیں ذکر کریں، لیکن وہ ہر جگہ پہ ہر لوگوں کے چیلنجز ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہی ہیز پروگریسڈ اے لاٹ. اسی طرح میرے ایک اور بڈی ہیں، 2 مختلف قسم کے، وہ جیسے کہ آئل اینڈ گیس میں کام کر کے پرائیویٹلی بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ان کا کیا نام ہے اپنے بحریہ ٹاؤن والے بھائی کا، جنہوں نے بحریہ ٹاؤن بنایا ہے؟ ملک ریاض. ہاں دیکھیں، ملک ریاض، کیسے نام بھول سکتے ہیں. تو انہیں ہم ملک ریاض کہتے ہیں اپنے طور پر. تو دیکھیں 5 سال کا اپنے آپ کو ویژن اپنے سامنے رکھیں کہ آپ نے اچیو کیا کرنا ہے. 5 ایئرس کا 5 ایئر پلان سامنے رکھیں. آپ نے زندگی کو بہت آسان بنا دیا لوگوں کے لیے. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، 20 سال بعد، 30 سال بعد. آپ نے بڑا
स्मार्ट टारगेट रखा हुआ है, स्मार्ट मेजरेबल है, स्पेसिफिक है और टाइम बाउंड है और रिलेटेबल है, अचीवेबल है, तो विद इन 5 years आप देख रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी, यही दिस इज़ मेंटल हेल्थ। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। हमारे एक बड़े पेशावर क्या ना सॉरी साहिवाल के एक दोस्त हैं जो कि बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका राना हसन नाम है उनका, और वो मैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। लोगों से इंस्पायर होना ज़रूरी है। तो वो जो है कहते हैं कि यू शुड हैव अ विजन इन लाइफ एंड यू शुड हैव अ टारगेट। आपने टारगेट ज़रूर सामने रखना है और यू हैव टू अचीव। मेरी लाइफ में मेरा टारगेट जो है मॉनेटरी नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली जो हैं दे फॉल इन द प्लेस वंस यू ट्राई टू अचीव योर सेटिस्फैक्शन। और जो आपके अलावा जितने भी गेस्ट आए थे सबका यही, और सारे माशाल्लाह कामयाब बंदे हैं आपकी तरह, सबका यही निचोड़। अगर मैं कहूँ ना कि इतने आपने एपिसोड्स किए कि अगर आप मॉनेटरी टारगेट को टारगेट करेंगे, मॉनेटरी फाइनेंशियल, तो आप कहीं गिर ना जाएँ, डिप ना कर जाए। लेकिन अगर आपकी गोल्स या विजन कोई और हो तो आपको मॉनेटरी भी अल्लाह ताला आपको दे देता है। कोई मैसेज, कोई बात करना चाहें आप, तो कोई रह गई हो? क्योंकि इंटरव्यू मैं तो यही कहूँगा कि आप खुश रहें जहाँ पे भी रहें, और उसका बेस्ट तरीका ये है कि ट्राई टू फाइंड वट एवर प्लीजेज़ यू मोर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसमें खुशी महसूस होती है कि जिस तरह के आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और आपकी एक फुलफिलमेंट है, तो मेरी खुशी ये है कि मैं लोगों में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना ज़्यादा हो, कोई गमी ना हो एक दूसरे के दरमियान, कोई नाराज़गी ना हो। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम ट्राई टू रिजॉल्व। जहाँ पर मैं रहता हूँ तो सब लोग मुझे कहते हैं कि यार तेरे तो सब दोस्त हैं वहाँ पर, मतलब तुम्हारी किसी के साथ अनबन नहीं है। तो खुदा न खास्ता किसी के साथ हो भी जाती है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई टू ब्रिंग थिंग्स बैक ऑन द ट्रैक और इंटरेक्ट करते रहें एक दूसरे से फ़िज़िकली, एक दूसरे से, यानी कि आप 1-to-1 इंटरेक्शंस करें, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो दोस्त हैं, और उसको आप ज़ाहिर बात है द मोर यू पुट इन एफर्ट तो वो फिर आपको ज़्यादा उसको फ्रूटफुल रिजल्ट्स। आपने तो स्ट्रेस कोपिंग यानी कि बर्दाश्त करने की सलाहियत को बड़े आसान अल्फाज में वो समझा दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे माइंड कास्ट के स्टूडियो में आए और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड आप अगले साल आएँ, हम आपको बार बार इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने मेरी पूरी ज़िंदगी को एक कुज़े में बंद किया, और ज़ाहिर बात है सो फार जो मैंने अचीव किया, और विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बासिल एहसान मुफ्ती की आपने बातें सुनी, माइंड का सुना, इसमें आपने देखा कि ज़िंदगी को उन्होंने कितना आसान तरीके से उसको डील कर रहे हैं। छोटे छोटे गोल्स हैं, रिलेटेबल हैं, स्मार्ट हैं, और इससे आप कितनी इंस्पिरेशन आपको मिलती हैं। ये दूसरों से इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनसे बहुत लोगों ने इंस्पिरेशन ली होगी, और हमारी इस वीडियो के बाद, पॉइंटकास्ट के बाद बहुत लोग इंस्पिरेशन लेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि इससे कोई चीज़ आपको सीखने को मिली है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई सवाल हो बासिल एहसान मुफ्ती से तो आप ज़रूर हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।